کیا آپ یقین کریں گے کہ تاریخ کا سب سے طاقتور لشکر ایک 6 ماہ کے بچے سے بھی ڈر گیا تھا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک دریا کنارے بہہ رہا تھا اور پیاس سے بچے مر رہے تھے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 72 لوگ ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ اور آج 1400 سال بعد بھی فاتحہ کون؟ وہ جس کے گھر کو آگ لگائی گئی وہ آج بھی دلوں میں چراغ بن کر جل رہا ہے۔ وہ جس کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا وہ آج بھی کروڑوں سروں کا تاج بنا ہوا ہے۔ محرم صرف اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ نہیں، محرم میں ایک چیخ ہے، ایک سوال ہے، ایک احتجاج ہے اور ایک ایسی داستان ہے جس نے طاقت کے معنی بدل دیے۔ آج میں آپ کو لے کر چلوں گا سن 61 ہجری میں، جہاں ایک طرف ہزاروں تلواریں تھیں اور دوسری طرف صرف ایک خاندان، ایک باپ، ایک بھائی، ایک بہن، ایک جوان بیٹا اور ایک 6 ماہ کا بچہ۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے 2 راستے ہوں، ایک راستہ زندگی اور دوسرا راستہ حق کا، تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ کیونکہ امام حسین نے زندگی نہیں حق کا راستہ چنا تھا، اور یہی راستہ انہیں مدینہ سے کربلا تک لے گیا۔ موت ایک دن معین ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ آج کی یہ داستان صرف کربلا کی نہیں، یہ وفا کی داستان ہے، یہ پیاس کی داستان ہے، یہ صبر کی داستان ہے، یہ حضرت عباس کی وفا، علی اکبر کی جوانی، علی اصغر کی پیاس اور حسین کی قربانی کی داستان ہے۔ تو آئیے 1400 سال پہلے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وقت گزر گیا مگر حسین زندہ رہے۔ میں جب بھی محرم آتا ہے ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک احساس بن گئی؟ کیونکہ آج بھی کروڑوں لوگ امام حسین کا نام سنتے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایک صحرا، ایک پیاس اور ایک شہادت آج بھی زندہ ہے؟ آج میں آپ کو لے کر چلوں گا سن 61 ہجری کے عرب میں، جہاں تاریخ کا سب سے دردناک اور شاید سب سے عظیم واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ سلام اس پر جس نے حق کی خاطر سر کٹوا دیا، سلام اس پر جس نے ظلم کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اسلام عرب سے نکل کر دنیا کی مختلف حصوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کا مزاج بدلنے لگا۔ پھر ایک دن یزید اقتدار میں آیا اور اس نے چاہا کہ امام حسین بھی اس کی بیعت کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امام حسین چاہتے تو آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، ان کے پاس عزت تھی، مرتبہ تھا، محبت تھی، مگر مسئلہ صرف حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ اصولوں کا تھا، مسئلہ حق اور باطل کا تھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر مدینہ سے ایک سفر شروع ہوا۔ یہ سفر عام سفر نہیں تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ وفا کا سفر تھا، یہ تاریخ کا سفر تھا۔ امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ واپس آئیں گے۔ 2 محرم 61 ہجری، صحرا کی گرم ریت پر چلتا ہوا قافلہ ایک مقام پر پہنچا۔ امام حسین نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا ایک نام جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے، اور پھر خیمے لگ گئے۔ صحرا خاموش تھا، ہوا چل رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد یہی زمین شہادتوں کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ دوسری طرف یزیدی لشکر بڑھتا جا رہا تھا، سینکڑوں، پھر ہزاروں سے بھی زیادہ، اور ادھر صرف چند درجن لوگ۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا جنگیں صرف تعداد سے جیتی جاتی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا حسین کو نہیں جانتی۔ پھر آیا 7 محرم، وہ دن جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتا ہے۔ فرات کا پانی بند کر دیا گیا، دریا بہہ رہا تھا، پانی موجود تھا، لیکن حسین کے خیموں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، اصغر کے لیے نہیں، سکینہ کے لیے نہیں۔ سوچئے، گرمی ہو، صحرا ہو اور پانی نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں، بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہوں، پانی کب ملے گا؟ مگر جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ کربلا میں صرف خون نہیں بہا تھا، کربلا میں پیاس بھی شہید ہوئی تھی۔ اور پھر ایک نام سامنے آتا ہے، حضرت عباس علیہ السلام۔ وفا کا دوسرا نام، بھائی کا دوسرا نام،
قربانی کا دوسرا نام۔ جب خیموں میں بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو عباس دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رکاوٹیں تھیں، دشمن تھے، خطرات تھے، مگر عباس پہنچ گئے۔ مشق بھر لی، پانی ہاتھ میں لیا، شدید پیاس تھی، کئی دنوں کی پیاس۔ لیکن پھر اچانک یہ خیال آیا، سکینہ پیاسی ہیں، حسین پیاسے ہیں، اور عباس نے پانی واپس گرا دیا۔ وفا اگر شکل اختیار کرتی تو شاید عباس کہلاتی۔ یہ آخری چاند تھا جو میں نے ایک ساتھ دیکھا۔ اس کے بعد میں برسوں بند مٹھی اور خالی نبض پر روتا رہا۔ پھر 9 محرم الحرام کی رات آئی، شب عاشور، کربلا کی سب سے پر اسرار رات۔ امام حسین نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیے گئے، اندھیرا چھا گیا، خاموشی پھیل گئی۔ سوچئے موت سامنے کھڑی ہو اور آپ کو جانے کی مکمل اجازت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس چراغ جلا دو۔ یہ تھی محبت، یہ تھا یقین۔ جب چراغ دوبارہ روشن ہوئے تو کوئی نہیں گیا تھا، ایک بھی نہیں۔ سب نے کہا اگر 1000 بار بھی جان دینی پڑے تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی، اذان علی اکبر سے عاشورہ، وہ دن جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ سب سے پہلے جوان میدان میں گئے، علی اکبر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے لگتے جگر، جوانی کا حسن، بہادری کا پیکر، کہا جاتا ہے شکل و صورت میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جب علی اکبر میدان میں اترے تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ کچھ دیر بعد وہ لمحہ آ گیا جس سے ہر باپ ڈرتا ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا باپ کے سامنے تھا۔ اکبر کی شہادت صرف ایک جوان کی شہادت نہیں تھی، ایک باپ کے دل کا ٹوٹ جانا۔ پھر قاسم گئے، پھر ایک ایک کر کے سب ساتھی گئے، اور اب حسین تنہا رہ گئے۔ جس دن امت کو حسین منی وانا من حسین سمجھ آ گیا، اس دن یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ قاتل حسین دراصل قتل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن ابھی کربلا کا سب سے دردناک منظر باقی تھا۔ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، نہ جنگ، نہ تلوار، نہ لشکر، نہ طاقت، صرف پیاس۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ چند لمحوں کی خاموشی اور پھر ایک تیر چھوڑا گیا۔ وہ تیر صرف اصغر کے گلے میں نہیں لگا، وہ تیر انسانیت کے سینے میں لگا۔ آج بھی جب علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے دل کانپ جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کے بعد تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اب میدان میں صرف امام حسین علیہ السلام تھے، زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال، تنہا لیکن ثابت قدم۔ انہوں نے سر جھکایا لیکن صرف اللہ کے سامنے۔ اور پھر شہادت کا وقت آ گیا، سر کٹ گیا لیکن حق نہ جھکا، جسم گر گیا لیکن پیغام زندہ ہو گیا۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت۔ یہ تھے امام حسین علیہ السلام کا قول۔ اب ویسا کچھ نہیں ہوتا، اب دل نہیں مانا کرتا، اب خوشی نہیں کر سکتے، نہ ہی نازک توقع رکھتے ہیں۔ دل مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، اور اب بھی کچھ بچا ہوا ہے۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کربلا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے تو میرا جواب ہوگا، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، سچائی کا وزن نہیں کیا جاتا، اصولوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جیتنے کے لیے زندہ رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی شہادت بھی فتح بن جاتی ہے۔ اس لیے 1400 سال بعد بھی یزید تاریخ کے صفحات میں دفن ہے اور حسین دلوں میں زندہ ہے۔ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ ظلم کو، زندہ وہ آج بھی ہیں زمانے کے سامنے۔ ہر دور میں حق و باطل کی جنگ جب بھی ہوگی، نام حسین علیہ السلام پھر چراغ بن کر جلتا رہے گا۔ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔